السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ پاکستان کی تعمیر میں جن لوگوں نے ذاتی طور پہ کردار ادا کیا، انہی کے ساتھ منسوب ایک فاؤنڈیشن میں میں حاضر ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مجھے شرف عطا فرمایا ہے، میرے لیے یہ یقیناً سعادت کی بات ہے۔ دوسری، میرے متعلق جو بات کہی گئی کہ میں عالمی تناظر کے اوپر یا سیاست کے اوپر یا ریاست کے اوپر خاصی نظر رکھتا ہوں، تو سچی بات ہے کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، نہ سیاست کے ساتھ اور نہ صحافت کے ساتھ۔ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ملکی حالات ہوتے ہیں، تو یقیناً میرے یہ ذمہ ہے کہ میں ان کے بارے میں شعور بھی حاصل کروں، اور اس کے بارے میں جہاں موقع ملے اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق بات بھی کروں۔ یہ میرے ذمہ ہے۔ ہم تھوڑا پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوتا ہے، تو اس قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت جس کے بارے میں یہود کو بڑی تشویش ہوئی، وہ قرآن مجید کی آیت تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا دین کامل، اکمل، مکمل کر دیا۔ یہ دین ایسا ہے کہ جس میں نہ صرف آپ کو عقائد، نظریات اور عبادات کی تفصیلات ملیں گی، بلکہ یہ دین وہ ہے کہ جس میں ریاست کے قیام کے اصول، قواعد و ضوابط بھی آپ کو ملیں گے، سیاست کے قوانین بھی آپ کو ملیں گے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو اس میں تمام تفاصیل ملیں گی، اخلاق، معاملات، کردار کے حوالے سے، یہاں تک کہ آپ نے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات کو، یہاں تک کہ باتھ روم میں کیسے جانا ہے، اور آپ نے سیاست اور ریاست کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، ان سب کے درمیان جو بھی چیزیں آتی ہیں، اللہ نے قرآن و سنت کے ذریعے وہ ایک کامل، اکمل، مکمل دین ہمیں عطا فرما دیا۔ تو سارے اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیے گا کہ مولانا مفتی محمود صاحب، ایک بار ملاقات ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ تو کہا کہ 50۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان 50 نمازوں کا تسلسل ہی قائم رکھتے نا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو کہا کہ اس سے کیا ہوتا؟ کہا اس سے یہ ہوتا کہ آپ نمازوں میں مصروف رہتے اور ہم آرام سے سیاست اور ریاست کا معاملہ دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یعنی عام عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ریاست اور سیاست کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بحیثیت ایک دین کا طالب علم، اور میں کوئی دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی یا شیعہ کا بچہ نہیں ہوں، میں ایک عیسائی کا بچہ ہوں، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عرصہ پہلے اسلام پڑھ کے سمجھ کے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بحیثیت ایک نو مسلم آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے۔ دس از دا کمپلیٹ کوڈ آف لا۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نظام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، تو اس کا جب قیام ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دنیا نے دیکھا کہ جو اس طرح کرنے والے تھے اس طرح کرنے والے بن گئے۔ اب لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔
خضر الموت سے لے کے سینا تک ایک عورت سونے میں لت پت اکیلی رات کو سفر کرتی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ایک ایسا عادلانہ نظام عطا فرمایا، ایک ایسا عادلانہ نظام عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاطمہ خزومی قبیلے کی ایک عورت لائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے، اگر اس سے درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اور الزام کیا تھا؟ چوری کا، جرم ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ اس کے جرم کو معاف کر دوں؟ یہ فاطمہ مخزومی، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ پھر بھی کاٹے جاتے۔ This is not Muhammad made deen, this is the deen of the Lord۔ یہ کائنات کے خالق مالک رازق کا نازل کردہ دین ہے، اور اسی دین کو جب نافذ کیا گیا تو ہر طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان اور زمین سے رحمتیں اور برکتیں نازل کی۔ صحابہ خلفائے راشدین کا ایک نظام آتا ہے، خوبصورت نظام۔ اور ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بیڑیے نے جب بکری کو نوچ لیا، ایک ریوڑ میں سے بکری لی اور اس کو نوچ لیا، اور اطلاع شہر میں پہنچی تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ انصاف کرنے والے اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ شاید اسی لیے بیڑیوں کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ وہ بکری کو نوچ سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم دیکھتے ہیں، ایک زلزلہ آتا ہے اور وہ ہاتھ رکھتے ہیں زمین پر کہ خبردار ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر کسی نے ظلم کیا؟ کیا عمر انصاف نہیں کر رہا؟ یہ نظام تھا میرے دوست بھائیو۔ مختصر اس دور کی برکات و ثمرات ہم دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب تک خلافت رہی، یہاں تک کہ کمزور نحیف سی خلافت بھی جب رہتی ہے تو اس کی اپنی ایک افادیت تھی، کم سے کم ایک امت کا تصور تھا، اس میں خلافت کا تصور تھا، ایک امیر کا تصور تھا، اور وہ بھی پھر جاتا رہا۔ اقبال کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سعد کی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم بادشاہی نظام میں مبتلا ہو گئے، اور بادشاہوں نے بھی جب اپنی عیاشیوں کو، اپنی لوٹ گزوٹ کو عروج پر پہنچا دیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو صاف تو کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انگریزوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ ایک کتا تھا، گورے کا کتا تھا، اور گورے کا کتا بہت پریشان کر رہا تھا کیونکہ وہ اے سی والے روم میں رہتا تھا۔ اس کو امپورٹڈ بسکٹ کھلائے جاتے تھے، اس کے لیے نوکر چاکر تھے، اس کے لیے راحت و آرام کا سامان تھا۔ ایک دن اس گورے نے رابطہ کیا ایک ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت پریشان کرتا ہے، ہر وقت چوں چوں کرتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ دائیں بائیں جاتا ہے، پریشان کرتا ہے، گند مچاتا ہے، بچوں کو تنگ کرتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا کہ آپ 3 دن بعد آ کے آپ کو لے لیجیے گا۔ وہ 3 دن بعد جب کتا لینے کے لیے گورا آیا تو وہ کتا اس کے پاؤں چاٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ چپٹ گیا، چپک گیا۔ کہا کہ دیٹ از امیزنگ، آپ نے کیا علاج کیا اس کا؟ اس نے کہا کچھ علاج نہیں کیا، 3 دن اس کو بھوکا رکھا ہے، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اور 3 وقت اس کو جوتے لگائے ہیں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے۔ جب قومیں غلط روش اختیار کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا نازل کیا جاتا ہے۔ کہا تھا ہلاکوہا نے جب عمرہ کو پکڑا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہیرے اور جواہرات کھاؤ، اس نے کہا کہ یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، مقسم باللہ، ہاؤ آئی کین ایٹ دیٹ، دس از دا جیمز، یہ تو ہیرے اور جواہرات ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ کھا نہیں سکتے تھے، پھر اس کو جمع کیوں کرتے رہے؟ کیوں اس کو بیچ کے اپنے جوانوں کو اسلحہ اور مضبوط لباس لے کے دیا؟ کیوں ان کی خوشحالی اور ان کی فراوانی کا سامان نہیں کیا؟ کیا سبب تھا؟ تم نے کیوں ان سونے اور چاندی کو جمع کر کے اس کو پگھلا کے اگر تم نے لوہے کے ان کو تلوار اور نیزے بنا کے دیے ہوتے تو آج یہ مردانہ وار تمہاری حفاظت کرتے۔ پھر کیا ہوا کہ گورا ہمارے اوپر مسلط ہوا، اور گورے سے تھوڑا ہی عرصے میں ہماری چیخیں نکل گئیں۔ جب ہمارے عمراء کے بچوں کے
گلے کاٹ کے اس نے ان کو پیش کیے تو ان کی چیخیں نکل گئی. ہندو بھی تنگ آ گئے, مسلمان بھی تنگ آ گئے, اور ہم ہندو اور مسلمانوں نے مشترکہ کوشش کی اور ایک آزاد وطن حاصل کر لیا. گاندھی نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خالصتاً ہندوتوا اس کو قائم کریں گے, ہم خالصتاً اس کو ہندو اسٹیٹ قائم کریں گے. انہوں نے کہا ول بی سیکولر اسٹیٹ. یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی, سب کے لیے جو کرنا چاہتا ہے, کوئی 3 خدا کو مانے, کوئی 33 خدا کو مانے, کوئی 33 کروڑ کو مانے, there is no problem. The will be secular state. لیکن مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا, کیونکہ اقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور انعام جو اس امت کو عطا کیے تھے, آج ہم نے اس کی قدر کرنی بھی چھوڑ دی. اقبال کہ وہ جو قرآن کی نگاہ سے دیکھتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے جو معمور تھا, آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ بیرسٹر تھا, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ شاعر تھا, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ سیاستدان تھا, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ مفسر قرآن بھی تھا, وہ عاشق رسول بھی تھا, عاشق قرآن بھی تھا. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اگر میرے آئینہ قلب قرآن کے سوا کچھ اور ہے تو خوار و رسوا کن مرا, مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے. روز محشر, اگر روز محشر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم کر دیجئے گا, اگر میرے آئینہ قلب میں قرآن کے سوا اگر کچھ ہو. گر دلم آئینہ بے جوہر است, اگر میرے دل میں قرآن کے سوا اللہ کچھ اور ہو, بے نصیب از بوسہ پاکون. اقبال نے آخری جو مصرع ہے, اقبال نے بات ہی ختم کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ بڑا دعویٰ ہے اور یہ بد دعا ہے میرے لیے کہ اگر میرے آئینہ قلب میں قرآن کے سوا اگر کچھ اور ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ مجھے روز حشر والے دن ذلیل و رسوا کیجئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ پاہ سے بھی محروم کر دیجئے گا. اقبال کے لیے اس سے بڑی بد دعا اور کوئی نہیں. خود منتخب کی. اقبال نے ایک نظریہ پیش کیا کہ اگر امت مسلمہ کا جو ماضی تھا اور جو مظالم, جو ذلت اور رسوائی, اور ہر شخص کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ماننے والے تو ہم ہیں, تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. یہ ہر شخص, ہر مسلمان کے دل کا شکوہ تھا جس کو اقبال نے اپنے شکوے میں بیان کیا. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گردی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. یہ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی توحید کو ہم مانتے ہیں, تیری وحدانیت کو ہم مانتے ہیں, تیری الوہیت کو ہم مانتے ہیں, تیری ربوبیت کو ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. What is that? اقبال نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ, ایک ایسی ریاست اللہ اگر عطا فرما دیں, اس کے لیے اپنے ایک ہم عزم جو طبعاً اور مزاج کے اعتبار سے بالکل مختلف تھے. اقبال ایک اللہ والے گھر سے تعلق تھا, اس کی تعلیم میں, اس کی تربیت میں قرآن و سنت شامل تھی, اور لیکن جو گوہر نایاب اقبال کو نظر آیا وہ قائد تھے. اور یہ ایسے رہی جب تک اقبال زندہ رہے, تعلق ایسے رہا. اور کانگریس میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی بڑی کوشش کی کہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں, لیکن نہیں, مشترکہ کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا وطن عطا فرمایا کہ جس کے لیے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وطن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست چاہیے کہ جہاں دین کا نفاذ ہوگا, نظام عادل ہوگا, اسلام اور قرآن و سنت کے جہاں پہ فیصلے ہوں گے. پوچھا تھا قائد سے, اور ان کی آپ دیکھ لیجئے تحریروں میں, تقریروں میں موجود ہے, پوچھا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. کہا آپ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ورریڈ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا تو کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے بن چکا ہے. اس کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کر دیا, مولانا اسد اللہ غالباً, وہ بھی نو مسلم تھے. تو یہ تمام معاملہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک عطا فرما دیا, اس کے لیے ہم نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا, اس لیے کہ قرآن و سنت کا نظام آئے گا. اور جب وہ آیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہمیں بڑے جو بیوروکریٹس ہیں اس وقت کے جو
تمن خان تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کر تو دیں اسلام کا نفاذ، لیکن کون سے اسلام کا نفاذ کریں گے بھائی؟ تم رفع دین کرتے ہو، تم آمین بالجہر کہتے ہو، تم پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، کوئی جو ہے وہ آمین بالجہر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ معاملات ہونے چاہیے، کوئی طلاق کے معاملے میں اختلاف، وہ کیسے کرو گے؟ تمہارا تو آپس میں اختلاف نہیں ہے، تم تو دسترخوان پہ سارے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. ہاؤ دیٹ پاسبل؟ علماء کرام نے کہا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، اور 26 نکات لکھ کے انہوں نے دے دیے. آپ کو یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم کن معاملات میں اختلافات ہیں، آپ ان 26 نکات کے اوپر دین اسلام کا نفاذ کر دیجئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ لیا تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے لیا تھا، اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا. اور جنہوں نے سیکولرزم کے نام پہ ملک حاصل کیا تھا، آج وہ ہندوتوا اسٹیٹ بنا رہے ہیں. منافقت تو ہم دونوں نے کی، لیکن ان کی منافقت مثبت رہی اور ہماری منافقت منفی ہو گئی. یہاں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں، لیکن مسجدوں کے اوپر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دس دا اسلامک ریپبلک اسٹیٹ آف پاکستان، اور اپنے جو ہے وہ ان کو مندر بھی بنا کے دے رہے ہیں، گردوارے بھی بنا کے دے رہے ہیں. واٹ از دس؟ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی ہے، بد عہدی کی ہے، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم بحران کا شکار کیوں ہیں؟ اس ملک میں آزادی، اس ملک میں خوشحالی، اس ملک میں راحت و آرام، اس ملک میں فلاح و بہبود کیسے ممکن ہے کہ جہاں پہ سود کے اوپر قرضے جب لیے جاتے ہیں تو عوام کو جو ہے وہ مبارکباد دی جاتی ہے کہ مبارک ہو، اتنے کروڑ اتنے ارب روپے کا سودی قرضہ مل گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جنگ مول لے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک بحران کا شکار کیوں ہوا جاتا ہے؟ میرے دوستو، بھائی بزرگ، there is no problem. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے آباء و اجداد نے بنایا ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں ایس پی سنگر he was Christian، اور اس کا ووٹ پاکستان کے حق میں بہت اہمیت کا حامل تھا. اور جب اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تو اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر یہ واقعتاً اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی سیاست ہوگی، اسلامک اسٹیٹ ہوگی، تو ہم جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست اور سیاست میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میرے انسٹیٹیوٹ نے جب یہ کتاب میں نے ان کو لکھنے کے لیے دی کہ آپ لکھیے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق، تو اتنی موٹی کتاب بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ستایا، اس کی حق تلفی کی، حشر والے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنا کر پیش کیا جاؤں گا. ان کو پتا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ خبردار، غیر مسلموں کی عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کو مسامار نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے باغ، کھیت کھلیان، درختوں کو، پودوں کو، سبزیوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. He was know about that. وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا. لہٰذا اس میں میرے آباء و اجداد نے حصہ لیا. اس پاکستان کوئی بات نہیں، ہو گیا. آج ہر شخص کی زبان پہ شکایت ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کرپٹ، پاکستان کا نظام فرسودہ، پاکستان ہر طرف سے تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری اور پستی کا شکار ہے. سوال یہ ہے کہ ہو گیا نا. آج ایک صاحب بڑی سپیڈ سے آئے، پہلے تو انہوں نے میری گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل کا وہ جو کلچ ہوتا ہے اس کو لائن لگی، اس کے بعد سامنے ایک گاڑی تھی اس کے اندر جا کے ٹھک گئے. اب جب عورت باہر نکلی تو وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی. میں نے ان سے کہا کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، پلیز کول ڈاؤن، آپ ٹھنڈی ہو جائیے، بات کرتے ہیں. ہو گیا، یہ ہو گیا کام. اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور پیسے کون دے گا؟ اصل میں اس بچے کے ساتھ آپ یہ ڈیل کریں. اگر آپ یہ کریں گی تو مسئلہ حل خراب ہو جائے گا. اب پاکستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں. شکوہ شکایت مسئلے کا حل نہیں ہے، گالم گلوچ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت میرا کردار کیا بنتا ہے. دس دا اپرچونٹی.
یہ میرے اور آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آج تک ہم نے پاکستان کے بارے میں شکوے شکایتیں تو کی، لیکن میں نے اور آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، کبھی میں نے اپنے انہی حکمرانوں کے لیے رات کو اٹھ کے دعا کی؟ کبھی میں نے اپنے انہی حکومتی نظام اور اداروں کے لیے رات کو اٹھ کے 2 نفل ادا کرنے کی کوشش کی؟ کبھی میں نے ان کی اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی؟ کبھی میں نے ان کے مثبت اقدام جو انہوں نے لیے، کبھی میں نے اس کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ ان کو تسلی دی؟ اگر نہیں تو میرے دوستو بھائی بزرگوں سوچ لیجئے کہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ کوئی آسمان سے نہیں اترتے، کہ میرے اور آپ کے اندر سے ہی آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو عکس ہے وہ یہ ہے، مالکم مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پہ حکمران مسلط کیے جائیں۔ حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ کو دیکھا جو مستجاب الدعوات، اور ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیر تک سوتے رہا کریں۔ کہا کہ یہ میرے لیے دعا ہے، یعنی مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ کہا کہ حجاج دیر تک سو گے تو انسانوں کے اوپر ظلم کم کیا کرو گے، یہ نصیحت ہی ہے۔ کہا اچھا میرے لیے دعا کریں۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حجاج بن یوسف کو موت عطا فرما دیجئے۔ کہا کہ یہ خاک دعا ہے میرے لیے۔ کہا کہ آپ جلدی مر جائیں گے، آپ کے گناہ کم ہوں گے۔ کہا کہ حجاج ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں دیکھا؟ تو کہا کہ دیکھا تو ہے۔ تو کہا کہ ویسا نظام نافذ کیوں نہیں کرتے، ویسے قوانین کیوں نہیں بناتے، ویسے معاملات کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ آپ مجھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی رعایا لے دیجئے اور میں آپ کو عمر جیسا حکمران بن کے دکھا دوں گا۔ بات واضح ہے؟ اس وقت اصل میں جو حالات ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم نے کیا کیا اس پاکستان کے لیے؟ صرف تنقید، صرف گالم گلوچ، صرف پوسٹ، منفی جذبات، احساسات، کیفیات کا مظاہرہ کیا؟ اصل میں کام یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا سیدھا کیا؟ کیا میں نے بے ایمانی سے اپنے ہاتھ کو روکا؟ کیا میں نے جہاں کرپشن کا موقع تھا میں نے اس کرپشن کو نظر انداز کیا؟ کیا میں جو شاپ پر میں پارک میں لے کے جاتا ہوں چیزیں خورد و نوش کے لیے، جب وہ خورد و نوش کر لیتا ہوں کیا وہی شاپر میں پارک کے اندر نہیں پھینکتا؟ اس سے بڑی اس پاکستان کے ساتھ میری اور آپ کی طرف سے زیادتی کیا ہوگی کہ جس پاکستان کو گل و گلزار بنانے کے لیے میرے بڑوں نے اپنے خون کا پانی کی طرح بہا دیا، آج اسی پاکستان کو میں گند کے ساتھ آراستہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ کیا میں نے تعلیمی نظام کو، میں نے سیاسی نظام کو، میں نے اداروں کے لیے، یا کم سے کم جو اچھے اور مثبت اقدام اٹھائے جا رہے ہیں کیا میں نے اس کے لیے کوشش کی؟ نہیں کی۔ اور اگر نہیں کی تو مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس وطن عزیز میں بسنے والے حکمران سیاسی نظام کے حوالے سے زبان درازی کروں۔ یہ حق بھی اسی کو، مسیح علیہ السلام، آج بھی بائبل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت نے گناہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ جب وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی تو اس کو پتھر کے ساتھ سنگسار کر دیا جاتا تھا۔ جب پتھر کے ساتھ سنگسار کر دیا جاتا تو مسیح علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو مسیح علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک عبارت لکھی تھی، اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو پتھر وہ مارے جو خود گناہ سے پاک ہو۔ لہٰذا میرے اور آپ کے پاس اس وقت اپرچونٹی ہے۔ ہم سارے پاکستان سے ناراض ہیں، خائف ہیں، مستقبل سے پریشان ہیں، لیکن جس نے ہمیں وطن دیا تھا وہ ہمیں بہتر حالات میں بھی منتقل کر سکتا ہے۔ صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ میں اپنا مثبت کردار ادا کروں۔ بعض گشت، ایک بچہ جو پہاڑ کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، اور جب وہ والد کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو والد نسبتاً آگے چلے گئے، بچہ پیچھے رہا۔ اس نے کہا کہ ابا! وہ آواز پہاڑوں سے لوٹ کے جب آئی تو وہ بچہ رونے لگ گیا کہ یہ میری کوئی نقل اتار رہا ہے۔
ابا واپس آئے, کہا کیا ہو؟ کہا یہاں کوئی ہے جو میری نقل اتار رہا ہے. میں رو رہا تھا تو رونے کی آواز آ رہی تھی, میں نے ابا کہا تو اس نے بھی ابا کہا. ابا نے کہا کہ بیٹا یہ کہہ کہا تو لگاؤ. جب اس نے کہہ کہا لگایا تو باز گشت جب لوٹ کے آئی تو وہ کہہ کہے کی ہی آواز تھی. کہا کہ بیٹا اس زمانے میں جو دو گے وہی ملے گا. اچھے سیاستدان چاہتے ہیں آپ خود سیاست میں آئیے, اچھے سیاستدانوں کو سپورٹ کیجئے, ان کے لیے دعا کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 20 لاکھ اتنی بڑی انسانی تاریخ میں کسی وطن کے لیے کسی نے قربانی نہیں دی, وہ وطن جس کی بنیادوں میں میرے بچوں کا خون موجود, گارے کی جگہ میرے جوانوں کی ہڈیاں اور گوشت موجود ہے, وہ وطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی آپ کو عطا فرما دیا. اگر وہ وطن عطا فرمایا ہے تو اس کے لیے خود کوشش کیجیے, جو اچھے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیجیے, جو اچھے لوگ ہیں ان کے دست و بازو بنے, اپنے تاریخ, اپنے آباء و اجداد کی, اپنے بڑوں کی, اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے, اس کو دہرائیے. اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور آج ہم جس فرقہ واریت اور سیاسی انتشار کا شکار ہیں, یہ سچی بات ہے ہمارا ککھ نہیں چھوڑے گی, یہ بالکل ہمارا ککھ نہیں چھوڑے گی. اور اقبال نے اس کے حوالے سے کہہ دیا تھا, بتانے رنگ ابو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی, میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک, تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اور یہ ملک ہمیں اس لیے دیا تھا کہ یہاں بھائی چارے کا نظام نافذ کیا جاتا, نہ صرف بھائی چارہ بلکہ ہم تو فرقہ واریت کی اس لعنت میں مبتلا ہو گئے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا. اقبال, میں اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صاحب مجھے کہنے لگے عبد الواز بھائی کون سا اسلام قبول کیا؟ What do you mean کون سا اسلام قبول کیا؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول, کہ نہیں پھر بھی یعنی آپ دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی کیا بنے؟ میں نے کہا میں تو بس مسلمان ہی ہوں. تو انہوں نے جاتے ہوئے میرے کان کے قریب کہا کہ عبد الواز بھائی آپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ابھی آپ صحیح مسلمان نہیں بنے. اور اقبال نے اس کے حوالے سے کیا, میں نے اقبال سے پوچھا تو اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نہ ہم مصطفی بنے, نہ وہ اسلام کا بھائی چارہ آیا, نہ وہ اسلام کا نظام آیا. اور اس بات آپ دیکھ, امریکہ کی ایک رپورٹ ہے, وہ بڑی طویل ہے, اس پہ بات کرنا وقت کا تقاضا تو ہے لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے. رینڈ کارپوریشن ایک رپورٹ ہے, رینڈ کارپوریشن, اور اس رپورٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ہمیں کیسے دیندار چاہیے بھائی. ہمیں ایسے دیندار نہیں چاہیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں, جن کے اندر تقوی و طہارت ہو, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ایک صاحب ہمارے استاد جی سے کہنے لگے کہ وہ بات یہی چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھیں, میں اگر چوری کی بجلی استعمال کرتا ہوں اور وابڈا والے آ جائیں, میری اس فیکٹری کے باہر تالا لگا دیں اور میں آپ کو بطور MNA یا MPA لے کے آؤں کہ آئیے ذرا میری ذرا سفارش کر دیجئے, تو آپ کہیں گے کہ آپ کو ملک ملت کو لوٹ رہے ہیں, لہٰذا آپ مجھے بچائیں گے نہیں, آپ تو میرا ہاتھ پولیس والوں کے ہاتھ میں دے دیں گے, اس لیے ہم آپ کو انتخاب نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے کیسا سویپ کلین کیا. یعنی ایسی بڑی بڑی جماعتیں وہ اداروں سے ناراض ہیں کہ اللہ کے بندوں جو ہمارا ایکچوئل ووٹ بینک تھا وہی ہمیں دے دیتے. جماعت اسلامی جیسا, یعنی ان کے ایسے کینڈیڈیٹ جس کو اس کا اپنا ووٹ بھی نہیں ڈلا, لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ پریشان ہے کہ میں نے تو اپنا ووٹ خود ڈالا تھا, وہ اللہ کے بندوں اسی کو شو کر دے. لہذا امریکہ یا دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں ایک اسلامی مزاج کے لوگ آئیں, اسلامی مزاج کے لوگ سیاست اور ریاست میں آئیں. اسلامی مزاج کے آپ دیکھیں اس بات کو بالکل کلین سویپ کر دیا گیا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس وطن عزیز کی تاریخ کو منحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کو اسلام کے نام پہ ہم حاصل کر رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس میں اسلام کی ہم تمام وہ جو حدود و قیود جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ نافذ کریں گے. ہم نے اللہ سے وہ وعدہ خلافی کی, اس پہ استغفار کیجیے. اقبال کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے, نہیں کرتی مگر ملت کے گناہوں کو معاف. یہ ملی جرم ہے ہمارا, یہ قومی جرم ہے ہمارا, اور یہی وجہ ہے کہ آج اسی جرم کی ہم نے توبہ نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا پورا دل سیاہ کر دیا ہے. آج نہ امت نظر آتی ہے, نہ امت کے کٹتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں, نہ امت کی پستی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں, نہ بوڑھوں کو روندا جا رہا ہے, نہ وہ نظر آتے ہیں. اور 57 مسلم ممالک پیشاب کی جاگ کی طرح بنے ہوئے ہیں. ان 30,000 جانوں نے اقوام کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے, جو کہتے ہیں ہم ہیومینیٹیرین کنٹریز ہیں, ان کے چہروں کو ننگا کر دیے ان 30,000 قربانیوں, جو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ, انسانیت بلک رہی ہے, یونیسیف انسانیت کی بچوں کی تذلیل ہو رہی ہے, وہ کہ جو UNO ہے انسانیت کے حکمرانوں ممالک اقوام کے تحفظ کی بات کرتا ہے. ویئر از UN؟ اور بات وہی ہے کہ ہم ان سے شکایت کیا کریں. ہم تو خود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا جس کے لیے وطن حاصل کیا, ہم تو خود وہ نہیں. استغفار کیجیے, اللہ سے کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے یہ جو وطن حاصل کیا تھا ہم اس کے مصداق نہیں کر سکے, اور جو اپنے ذریعے سے, اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے, اپنے قرب و جوار کے ذریعے سے, اپنی تحریر کے ذریعے, اپنی تقریر کے ذریعے جو تبدیلی لا سکتے ہیں وہ کیجیے. ابو حجم حق گو انسان تھے, اور جب وہ بات کی, کوئی حق کی, پابند سلاسل کر دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے لیے بلایا, جمعے کی اذان کی آواز ہوئی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. واش روم گئے, غسل کیا, نئے کپڑے پہنے اور جیلر کے پاس چلے. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بلایا. اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, مسجد آؤ, کامیابی اور کامرانی کی طرف آؤ. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, لیکن ہر جمعے آپ یہی حرکت کرتے ہیں. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اختیار میں یہی تھا, اس سے زیادہ میرے اختیار میں نہیں تھا. حشر والے دن مجھ سے اس سے زیادہ باز پرس نہ کیجیے گا. میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, ہمارے اختیار میں جو ہے, جتنا ہمارے بس میں ہے, ہم وہ تو کریں. اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جانیں قربان کی گئی, اس کی آبیاری کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا گیا. اب اس کے دفاع اور اس کی آگے کی جو معاملات ہیں, اس گلشن کی آبیاری ہے, اس گلشن کی صفائی ستھرائی اور حفاظت کا ذمہ میرے اور آپ کے ہے. تہ دامن نہیں ہوا جا سکتا. تنقید کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو مثبت کیجئے. اس کی تبدیلی اور اس کی خوشحالی, فلاح و بہبود کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کو مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.